لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری عزیز سامعات، درس قرآن مجید میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ پاک دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور خوشیاں عطا کرے. آمین. آج کون سی سورہ سٹارٹ کرنا ہے میرے ساتھ؟ سورہ قصص. اور سب بہت تیار بیٹھے ہیں سورہ قصص سننے کے لیے. ماشاء اللہ بارک اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کا حفظ جہاں، آپ کی آنکھوں کے نور اور آپ کے دل کی ٹھنڈک بنا دے. آمین. تو بغیر کسی ڈیلے کے سٹارٹ کرتے ہیں سورہ قصص. سورہ قصص مصحف میں 28ویں نمبر کی سورہ ہے، اور جہاں تک اس کے نام کا تعلق ہے، قصص قصے کی جمع ہوتی ہے، یعنی سلسلے وار کسی واقعے کو بیان کرنا. تو اس کا جو وجہ تسمیہ ہے وہ اول تو یہ کہ آیت نمبر 25 میں قصص ورڈ آیا ہے، تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ سورہ جس میں قصص ورڈ یوز ہوا ہے موسیٰ علیہ السلام کے اسٹوری کے درمیان میں. اور اگر اس کو قصص اس کا پورا موضوع مضمونی سمجھا جائے تو بھی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بہت سلسلے وار بیان کیا گیا ہے اور بگننگ سے ہی ہے. تو اس طرح یہ پورے سورہ کا سینٹرل ٹاپک بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور لفظ آیا آیت نمبر 25 میں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک زمانہ نزول کا تعلق ہے، تو جو پچھلی صورتیں آپ سنتی آ رہی ہیں، یعنی اس سے جسٹ پہلے سورہ النمل بیان کی گئی، وہ بھی مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی تھی، اور یہ سورہ بھی، سورہ قصص بھی مکہ کے دور متوسط میں نازل ہوئی ہے. اور سورہ النمل میں اور سورہ شعراء میں، اس سے پہلے کی سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کیا گیا ہے، لیکن اس میں قدر تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور اگر آپ پورے قرآن کو آن دا ہول دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام وہ رسول ہیں جن کی اسٹوری سب سے زیادہ دفعہ آئی ہے اور جن کے نام سب سے زیادہ مینشن کیا گیا ہے. اس کی بہت خاص وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، وجوہات تو بہت ساری ہیں، لیکن ٹاپ آف دا موسٹ یہ نظر آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زندگی کے حالات ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سینے میں یہ قرآن جا رہا تھا ان سے بہت مشابہت رکھتی ہے. تو جو کچھ فرعون اور آل فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رویہ اختیار کیا ہوا تھا، کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہی چیزیں، وہی پریشان کرنا اور نہیں ماننا، وہ سارے حالات، بہت سارے حالات میچ کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بار بار بیان کر کے انہیں متنبہ کر دیا گیا ہے کہ دیکھو تم جو ہے فرعون کے ایک پانسے کے بھی برابر نہیں ہو، جتنا پاور اس کے پاس تھا اور جتنا ٹائرنٹ وہ رولر تھا، تم اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہو. دیکھ لو موسیٰ کی سٹوری میں کہ پھر جیت کس کی ہوئی اور ہار کس کی ہوئی. یعنی ہمارے رسول کو پریشان کرنا چھوڑ دو، نہیں تو تم اپنے اسی انجام کا انتظار کرو جو فرعون اور آل فرعون کا ہوا تھا.
اس کے علاوہ بھی بہت سارے ریزنس ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی واقعات کیوں کر اتنا سب سے ٹاپ پر کیوں بیان کیے گئے ہیں. جیسے کہ یہود بھی مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہوتے تھے، اور مکہ میں بھی یہود کو خبریں تو پہنچ چکی تھی، تو وہاں سے بھی سوال بھیجتے رہتے تھے مکہ میں بھی. تو چونکہ یہود تو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو بیان کر کے آخری نبی کا بھی مدعا بیان کر دیا گیا کہ جو موسیٰ لے کر آئے تھے وہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں. تم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہو، ان کے اوپر بھی ایمان لاؤ اور جھگڑا چھوڑ دو. لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کچھ سورہ بقرہ اور اعراف میں ملیں گے، جو کہ ان کی زندگی کے سب سے آخری دور کا ہے، اور کچھ واقعات ہمیں سورہ شعراء اور کئی اور سورتوں میں ملیں گے، سورہ طٰہٰ میں بیسیکلی ملیں گے، جو کہ ان کی زندگی کے درمیانی حالات کے واقعات ہیں، اور سورہ قصص میں ان کی زندگی کے سب سے بگننگ والے حالات ہیں، یعنی ان کی پیدائش اور پیدائش کے وقت فرعون آل فرعون کے رویہ. تو یہ اس سورہ میں ہے. تو جو مصحف میں ترتیب ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے لائف کے کرونالوجیکل آرڈر میں ایز سچ نہیں ہے. بگننگ کا اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں سورہ قصص میں، اور درمیان کا ہم سورہ طٰہٰ میں پڑھ چکے ہیں، جان چکے ہیں، اور اس سے سب سے آخر کے جو سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی وہ سورہ بقرہ میں ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ میں موسیٰ علیہ السلام کے لائف جہاں سے بگن ہو رہی ہے وہ سٹوری کو بہت ہی تفصیل پھر بھی اس کے جامعیت کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی بہت کم الفاظ میں بہت ساری باتیں بتا دی گئی ہیں سٹوری کی، اور اس میں سارے غلط فہمیوں کا ازالہ ہو جاتا ہے جو اس سے پہلے تورات میں غلطیوں کے ساتھ شامل تھی. So let's begin with آیت نمبر 1. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسین، یہ حروف مقطعات ہیں. قرآن کی کئی سورتیں حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، اور نو لیس دین 13 سورہ 3 حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، یعنی کچھ سورہ ایک حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہے، اور کوئی 2 اور کوئی 3 کوئی 5 تک بھی. سورہ مریم آپ جانتے ہیں. تو یہ 3 حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہیں، اور اس کے پہلے کی سورتیں بھی حروف مقطعات سے شروع ہوئی تھیں. تو اس کی تفصیلات بہت سارے اسکالرز اپنی اپنی دیتے ہیں، ہر حرف کا ایک ورڈ مراد لیتے ہیں، اور وہ جو سورہ کا مضمون ہوتا ہے اس سے کافی ریلیٹ کرتا ہے. بہت ساری تعویلات دی گئی ہیں. بہرحال وہ بہت اوتھینٹسٹی کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ وہی بات سچ ہے، لیکن حروف مقطعات یہ تو ضرور ہے کہ وہ ایک چیلنج ہے قرآن کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوت دے رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی گئی اور کہا یہ کسی سے پڑھاتے ہیں سناتے ہیں. تو ان سب کا جواب دیا گیا کہ تم کو اگر اس بات میں ذرا بھی شک ہے کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر جو نازل کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، حق کی طرف سے ہے، تو تم اس جیسا پروڈیوس کرو. اوپن چیلنج دیا گیا ہے اس قرآن میں کئی مقامات پر، جیسے کہ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23-24 میں. تو یہ حروف مقطعات بھی اس چیلنج کا ایک حصہ ہیں کہ تم اب بہت عربی داں ہو اور بہت زبان دانی کا دعویٰ کرتے ہو، بتاؤ اس کا مطلب بتاؤ. تو اس طرح سے حروف مقطعات کو چیلنج کی شکل میں بھی قرآن مجید میں نازل کیا گیا، اور ایکچولی اس کی حقیقی معنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا الا یہ کہ اس کے نبی جانتے ہوں. آیت نمبر 2. تلک آیات الکتاب المبین، یہ کتاب روشن کی آیات ہیں. میری اپنی تحقیق ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتی ہیں. میری خود کی تحقیق ہے، حروف مقطعات میں چھوٹا سا ریسرچ کیا ہے ہم نے. تو ہم نے پایا ہے کہ جب حروف مقطعات کا ذکر ہوتا ہے یا تو اس کے فوراً بعد کتاب یا قرآن ورڈ آتا ہے، یا تو اس سورہ میں کتاب یا قرآن ورڈ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے. یعنی ایک دم فوراً بعد نہیں بھی آ گیا، کچھ صورتیں ایسی ہیں فوراً بعد نہیں آتا لیکن سورہ کے بیچ میں کہیں کتاب یا قرآن ورڈ بہت اہمیت کے ساتھ آتا ہے. تو بہرحال یہ میری اپنی تحقیق ہے، آپ دیکھیے گا، آپ بھی کبھی ریسرچ کریے حروف مقطعات پر. تو یعنی حروف مقطعات جن صورتوں میں ہے اس میں کچھ نہ کچھ کتاب یعنی قرآن مجید کا کوئی اہم تذکرہ ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے
ایک آیت میں فرمایا یہ کتاب مبین کی روشن آیات ہیں. اب یہ جو تلکا ہے یہ اسم اشارہ بعید ہے. اگر آپ لوگ عربی زبان سیکھ رہے ہیں اور کچھ سیکھ چکے ہیں, تلکا اسم اشارہ بعید ہے. ہاذا حاضی اسم اشارہ قریب ہے نا. تلکا تو یہ کتاب کے لیے, قرآن مجید کے لیے جب اسم اشارہ استعمال ہوا ہے تو دونوں استعمال ہوا ہے, بعید بھی استعمال ہوا ہے اور قریب بھی استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر تلکا استعمال ہوا ہے. تو جب کسی قریب کی چیز کے لیے بعید کا اسم اشارہ استعمال ہوگا تو اس کی عظمت اور بزرگی پہ دلالت کرے گا. یہ فقہاء اور مفسرون کی رائے ہے کہ اگر اپوزٹ اسم اشارہ استعمال ہو جائے تو یہ اس کی عظمت کی دلالت کرتا ہے. اور اسم اشارہ بعید یہاں پر قرآن مجید کتاب اللہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو یہ قرآن مجید کی عظمت آپ خالی تلکا میں ہی آ گئی کہ وہ تو. اور آیات الکتاب المبین کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں. آیات مینس نشانی ہوتی ہے. سم ٹائمز آیت معنی معجزہ بھی ہوتا ہے قرآن میں, ٹھیک ہے, اور اس کا لٹرل میننگ نشانی ہوتی ہے. اور مبین کا مطلب ہوتا ہے واضح, کلیئر, روشن, بالکل کلیئر, جس میں فردر کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہو. تو بانا یبینو کی معنی کلیئر ہوتا ہے. تو کتاب مبین یعنی قرآن مجید وہ کتاب ہے جو اپنے آپ میں بالکل واضح ہے, صاف ہے, اس کو سمجھنے میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اور سمجھنے میں دقت نہیں ہے, اپنے آپ میں کلیئر ہے. تو قرآن مجید کی بزرگی بیان کرنے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ سٹارٹ کر رہے ہیں سورہ موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو. آیت نمبر 3, نَتْلُو عَلَيْكَ مِن نَبَإِ مُوسَىٰ وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. ہم سناتے ہیں آپ کو موسیٰ اور فرعون کے کچھ احوال حق کے ساتھ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا کوئی قرآن کے قصص یا کوئی واقعات وہ صرف مومنین کے لیے ہی ہوتے ہیں کیا؟ نہیں ہوتے ہیں. لیکن میٹر یہ ہے کہ مومنون ہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. جس کے دل میں ایمان نہیں ہے, جس کو ہٹ درمی کرنی ہے, مان کے نہیں دینا ہے, تو قرآن کوئی بھی مثال بیان کرے یا کوئی بھی قصہ بیان کرے یا تاریخ بیان کرے اور پچھلے رسولوں اور ان کی قوموں کے حالات بیان کرے, وہ سب سے نصیحت نہیں لیتے ہیں. وہ لوگ فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے. ایمان والے ہی, اور سم ٹائمز یہ بھی کہا گیا ہے تقویٰ والے ہی اس سے فائدہ اٹھا پاتے ہیں. لہٰذا کہا گیا, اللہ تعالیٰ نے کہا نتلو, ہم تلاوت کرتے ہیں, ہم پڑھ کر سناتے ہیں. تو یہ جو نون ہے یہ وہ فرسٹ پرسن کا ہے نا, نتلو ہم, اور پلیورل ہے, ٹھیک. تو یہ بھی رائل پلیورل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بزرگی, عظمت اور مقام اور مرتبے کی دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ اپنے لیے پلیورل کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ ہم احترام میں پلیورل میں بولتے ہیں. جب فری رہتے ہیں کسی سے تو سنگولر میں بولتے ہیں اپنے لیے بھی اور ایون دوسرے کے لیے بھی, لیکن احتراماً پلیورل میں بولا جاتا ہے. انگلش میں بھی اور اردو میں بھی ہم کہیں گے, بادشاہ لوگ ہم کہتے ہیں نا, ہم ایسا کریں گے, تو یہ رائل پلیورل کہلاتے ہیں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی پلیورل کا جمع کا صیغہ استعمال کرتے ہیں اپنے لیے. کئی جگہوں پر سنگولر کا بھی ہے, اس سب کی حکمتیں الگ ہیں اس کی موجودگی کی جہاں پر ہے اس کے اکارڈنگ. سو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم آپ کے اوپر آپ کو سناتے ہیں موسیٰ اور فرعون کے احوال, یعنی اس سے پہلے سے جو کچھ چلتا چلا آ رہا تھا تورات میں, ان میں سے کتنی خامیاں, کتنی غلطیاں ہیں اور کتنی جان بوجھ کے کی گئی, کتنی انجانے میں ہو گئی, وہ سب واضح ہو جائے گا اس کتاب کے اللہ کے سنائے جانے پر. اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو سنا رہے ہیں, جبریل علیہ السلام محمد رسول اللہ کو سنا رہے ہیں, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو انہوں نے سنایا اور سب لکھوا کے رکھ دیا, ہمارے تک پہنچ گیا بآسانی. تو فرمایا کہ موسیٰ اور فرعون کے احوال بیان کریں حق کے ساتھ. تو موسیٰ اور فرعون کے احوال حق کے ساتھ یعنی پیچھے کے جو بیانات ہیں اس میں بہت ساری چیز حق نہیں ہے. اب جو بیان ہو رہا ہے قرآن مجید میں وہ حق ہے.
ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون نے بہت سرکشی کی تھی زمین میں، وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے تقسیم کر دیا تھا اس کے باسیوں کو گروہوں میں، یستضعف طائفۃ منہم، اس نے دبا رکھا تھا ان میں سے ایک گروہ کو، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، اور ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا، انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد مچانے والوں میں سے تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی سرکشی کا ذکر مختلف مقامات پر کیا ہے اور مختلف الفاظ سے، انہ طغا کبھی آتا ہے اور یہاں پر آ رہا ہے علا فی الارض، زمین میں اونچا بن کے رہ رہا تھا، اپنے کو بڑا سمجھ لیا تھا، سرکش ہو گیا تھا۔ اور فی الارض سے جو مراد ہے وہ ارض ظاہر ہے، پوری ارتھ نہیں ہے، انگلش میں جو ارتھ ہے پوری ارتھ نہیں ہے، اس سے مراد مصر کی سرزمین ہے، یعنی فرعون پوری دنیا کا بادشاہ تھوڑی تھا، وہ صرف مصر کا بادشاہ تھا۔ تو اور فرعون آپ کو ضرور پتہ ہے، اس کا جمع فرعونہ ہوتی ہے، یہ کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، پرسنل نام نہیں ہے، یہ وہاں کے مصر کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا۔ کس ٹائم پہ؟ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے مصر میں بنی اسرائیل بھی رول کر چکے تھے، اور جب یوسف علیہ السلام مصر آئے ہیں، آپ کو پورا سورہ یوسف سے پتہ ہے کیسے آئے تھے، تو جب وہ مصر آئے ہیں تو اس سے پہلے اس وقت میں جو بادشاہ ہوتے تھے وہ چرواہے بادشاہ کہلاتے تھے، ہکسس کنگز۔ اور پھر یوسف علیہ السلام کو اتنا بڑا مقام ملا کیونکہ انہوں نے جو وہاں پہ وہ فیمن آ گیا تھا، سوکھا پڑ گیا تھا، وہ اس کا بہت حکمت کے ساتھ اس کو مینیج کیا تھا، لہٰذا اس کے بعد بنی اسرائیل کی وہاں پہ بڑی عزت تھی۔ تو یہ مطلب 1 صدی سے زیادہ تک ان لوگوں نے وہاں پر حکومت بھی کیا اور بڑے عزت اور احترام سے رہے ہیں۔ لیکن پھر ایک کاپٹک ٹائپ کا ایک ریولوشن آیا، یعنی جو قبطی اہل مصر جو تھے ان کی طرف سے ایک بہت زوردار ریولوشن لایا گیا کہ یہ دوسرے لوگ آ کے بس گئے، یہ تو اہل عرب تھے نا، بنی اسرائیل ادھر سے شام اور فلسطین سے چلے آ رہے تھے اور مصر میں جا کے بس گئے تھے، تو ان کو اس بات کی خلش رہتی ہوگی، لہٰذا پھر ایک زوردار موومنٹ چلی اور پھر یہ قبطی لوگ برسر اقتدار آ گئے۔ جب قبطی برسر اقتدار آ گئے تو رفتہ رفتہ یہ بنی اسرائیل کے حالات وہاں پہ خراب ہونے لگے، پھر دھیرے دھیرے ان کو بالکل ہی ٹارچر کر دیا گیا، بہت بری طرح سے غلام جیسا بنا کے رکھا ہے، دھیرے دھیرے ہوا تھا لیکن وہ ایسا ہو گیا۔ اور جب یہ پھر اس وقت جو قبطیوں کی حکومت تھی ان کے بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا فرعون، اور اس کی جمع ہے فراعنہ۔ تو جو فرعونوں کی جب حکومت تھی تو اب انہوں نے کیا کیا تھا کہ بنی اسرائیلیوں کے اوپر بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ اس نے تقسیم کر دیا تھا وہاں کے باسیوں کو گروہوں میں، ڈفرینٹ گروپس بنا دیے تھے، ڈفرینٹ فرقے کہہ سکتے ہیں، کہ وہ ایک ان کا حکام کا فرقہ ہوتا تھا، ایک گروپ ہوتا تھا، وہ ان کا کام حکومت کرنا ہوتا تھا، ان کو سب طرح کی آسانیاں اور فیسلٹیز تھیں اس مملکت میں، اور دوسرا بنی اسرائیل کا ہوتا تھا، مختلف اور بھی ہوں گے، جو بنی اسرائیل کا تھا وہ سب سے زیادہ دبا اور کچلا ہوا تھا۔ فرمایا کہ اس نے دبا رکھا تھا اس کے ایک گروہ کو، ایک گروہ یہاں پہ اسرائیلی مراد ہیں، تو اسرائیلیوں کو بری طرح سے ٹارچر کیا جا رہا تھا، ان سے بہت سخت کام لیا جا رہا تھا۔ بائبل میں اس میں بہت تفصیل سے بیان ہے، اگر آپ تورات دیکھیں بک آف ایکسڈس میں، کتاب الخروج میں چیپٹر نمبر 2 میں بہت تفصیل سے بیان ہے کہ کیا کس طرح سے پیش آیا جاتا تھا، ان سے نہریں کھدوانے کا کام لیا جاتا تھا، اور وہ جو پیرامڈز ہیں وہ سب بنوانے، بھاری بھاری پتھر اٹھوانے کا کام لیا جاتا تھا، ان کی عورتوں کو گھر میں خدمت میں لگائے رکھا جاتا تھا، بہت بھاری کام ان سے لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ درمیان میں ان کی جان بھی چلی جائے تو کوئی سوال کرنے والا نہیں ہوتا تھا، اتنی بری طرح سے ٹارچر کر کے رکھا ہوا تھا۔ اور فرمایا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ظلم تھا جو فرعونہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے اوپر ہوا تھا، یعنی
آپ کو ممکنہ طور پر یہ پتہ ہوگا نا کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا، یا تو پھر کسی کاہن نے، نجومی نے اسے بتا دیا تھا کہ اسرائیلی میں سے ایک لڑکا اٹھے گا جو تمہارا تختہ پلٹ کر رکھ دے گا نا۔ کچھ مفسرین نے ایسا لکھا ہے، لیکن جو بڑے مفسرین ہیں وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے، کیونکہ قرآن مجید میں نہ ہی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ فرعون نے کوئی خواب دیکھا تھا، یا تو کسی نجومی نے بتا دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ایک لڑکا تمہارا جو ہے تخت تاراج کر دے گا۔ تو اور نہ ہی بائبل میں، یعنی کہ میری مراد اولڈ ٹیسٹمنٹ آف بائبل تورات ہے، نہ ہی تورات میں اس کی تفصیل ملتی ہے، بلکہ یہ ہے، ہم کو پتہ ہے یہ ہے، لیکن تالمود میں ہے، اور تالمود کوئی آتھینٹک بک تو ہے نہیں۔ تو تالمود میں یہ لکھ چھوڑا گیا ہے کہ کوئی اس نے خواب دیکھ لیا تھا، اور اس وجہ سے ان کے بیٹوں کو قتل کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ کہیں مطلب ہماری حکومت کو نقصان نہ پہنچائے۔ لیکن قرآن مجید میں آن دا ہول اس بات کا پتہ بالکل بھی نہیں چلتا ہے کہ ریزن کیا تھا، بلکہ پولیٹیکل ریزن سمجھ میں آتا ہے کہ جب کوئی قوم برسر اقتدار رہتی ہے تو اسے ہر وقت یہ کھٹکا تو ضروری لگا رہتا ہے کہ کسی اور قوم کی جمعیت ان کے رعایا میں سے اتنی نہ ہو جائے کہ وہ پھر مطلب حکومت کی کرنا چاہیں اور ان کے چل رہے حاکم کو تختہ پلٹ دیں۔ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ فرعون کو اس بات کا ڈر، اور اس کے اعیان سلطنت کو اس بات کا ڈر تھا کہ یہ جو اسرائیلی ہیں ان کی پیدائش ہوتی جا رہی ہے اور ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی تعداد اتنی بڑھ جائے اور یہ ایک جمع ہو جائیں اور جمع ہو کے ایک ریوولٹ کر دیں اور پھر حکومت پہ قبضہ کر لیں۔ تو ان کا سب سے بڑا مسئلہ تو جانتے ہیں آپ لوگ، جس کے پاس کرسی رہتی ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ کرسی رہتی ہے۔ تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ پولیٹیکل ریزن تھا، واللہ عالم۔ قرآن میں تو کہیں مینشن نہیں ہے کہ خواب اب دیکھ لیا تھا۔ تو بہرحال تو اس اپنے پولیٹیکل ایجنڈے کے تحت ممکنہ طور سے اس دور میں جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، اس دور میں یہ حکم ایک بار بعد میں بھی لگا ہے، جب سارے جادوگر سجدے میں گر گئے تھے تو بعد میں بھی یہ حکم لگا دیا گیا تھا، یہ آرڈر پاس کیا ہوا تھا فرعون نے۔ لیکن جس وقت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئے اس وقت بھی یہ آرڈر لگا ہوا تھا کہ اسرائیلی میں کوئی لڑکی پیدا ہوگی تو چھوڑ دیا جائے گا، اور کوئی لڑکا پیدا ہوگا تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ یقیناً فساد مچانے والوں میں سے تھا، وہ مفسدین میں سے تھا۔ یہ اتنا بڑے فساد کی بات ہے نا کہ کسی کی اولاد کو بے گناہ ہی مار ڈالا جائے، تو وہ اتنا بڑے ظلم کر رہے تھے، ان سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو زمین میں دبا دیے گئے تھے۔ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم انہیں امام بنا دیں اور انہی کو ہم وارث بنائیں۔ یعنی جب بنی اسرائیل اتنے کچلے ہوئے تھے تو اللہ رب العالمین کی رحمت جوش کھا گئی کہ اب ان کچلے ہوئے لوگوں کو زمین کا وارث بنائیں، ان کو ائمہ بنا دیں، ان کو امام بنا دیں دنیا کا۔ تو آپ یہ مت سمجھیے گا کہ بس اسی جنریشن والوں کو امام بنا دیا گیا، نہیں، آپ آگے کی تاریخ میں اس کے آگے کے واقعات دیکھیے، اور سب سے پیک پہ جاتا ہے جب داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی رولنگ تھی، تب تو نہ صرف اتنے سے علاقے میں، مطلب پورا مصر، فلسطین، شام، یہ پورا علاقہ جو ہے سلیمان علیہ السلام کے زیر نگی تھا اور ان سب پر حکومت کرتے تھے۔ تو آئے نا بنی اسرائیل میں سے، یہ سب بھی تو انہی میں سے ہے نا، اسرائیلی میں سے، یعنی سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش کھائی اور اس مظلوم قوم کے اوپر اللہ کو رحم آ گیا، اللہ کو ترس آ گیا، اور ان کو نیچوں سے اٹھا دینا چاہا اللہ پاک نے۔ لیکن بعد میں انہوں نے کیا 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 سب پتہ ہے، ہمارے نبی کے ساتھ بھی کیا 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 وہ بھی پتہ ہے۔ لیکن یہ ناشکرے لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے اوپر رحم کیا تھا، فرعون کے ظلم سے انہیں نجات دلایا تھا، انہیں شکر گزار رہنا چاہیے تھا، لیکن آخری میں 2 رسول کا انکار کر دیا۔
वनुमक्किन लहुम फिल अर्द, और हम तमक्कुन अता करें उनको ज़मीन में। वनुरिया फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा मिन्हुम मा कानू यहज़रून, और हम दिखा दें फ़िरऔन, हामान और उनके लश्करों को वो कुछ जिससे वो डरते थे। तो अल्लाह ताला ने यकीनन बनी इसराइल को फिर मूसा अलैहिस्सलाम की विसाल के बाद और उसके कुछ और 40 साल के बाद फिर तमक्कुन अता किया ना, वो उनको ज़मीन में उनको जमा दिया, उनको रूलर्स बना दिया, उनको हाकिम बना दिया। अब वो रूल करते थे, इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजारते थे। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि और हमने चाहा कि फ़िरऔन, हामान और उसके लश्कर को हम वो दिखा दें जिससे वो डरते थे। यानी वो यही नहीं चाहते थे कि उनका तख्ता पलट हो, और उनका तख्ता पलट हो गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इतने इंटरेस्टिंग स्टोरी के अंदर किस तरह से बचा दिया, और वही हो गया जिस बात से वो डरता था। वावहैना इला उम्मे मूसा अन अर्दीही, और हमने वही कर दी मूसा की वालदा को कि तुम उसे दूध पिलाती रहो। फ़इज़ा ख़िफ़्ती अलैहि फ़अल्क़ीही फ़िल यम्मि वला तख़ाफ़ी वला तहज़नी, और जब तुम्हें इसके बारे में अंदेशा हो कि उसे दरिया में डाल देना, अंदेशा हो तो उसको दरिया में डाल देना, और ना खौफ खाना और ना रंजीदा होना। इन रादूहु इलैकी वजाइलूहु मिनल मुरसलीन, और हम उसे लौटाने वाले हैं तुम्हारी तरफ और उसे बनाने वाले हैं रसूलों में से। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश होने वाली थी या हो गई, तो अल्लाह सुब्हान ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की तरफ वही की। यहाँ पे औहैना, हमने वही की, साफ लफ्ज़ आया है। तो ये वही का मतलब ये नहीं है जो वही नबियों के लिए है, बल्कि इल्का या इल्हाम इसका मीनिंग है। तो दिल में बात डाल देना। तो मूसा अलैहिस्सलाम के दिल में, की वालिदा के दिल में ये बात डाल दी गई कि जब मतलब बच्चा पैदा हो गया तो तुम अपने पास उसे रखो और दूध पिलाती रहो यहाँ तक कि तुम्हें कोई बड़ा ख़तरा महसूस हो। जब तक ख़तरा महसूस ना हो अपने पास ही रखना है। और अगर तौरात की माने, किताबुल खुरूज की, तो 3 महीने तक मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बच्चे को छुपा के रखा था। मतलब जब तक कोई मुखबिरी नहीं कर दे और कोई ख़तरा नहीं हो जाए कि बच्चे को छीन के कत्ल कर दिया जाएगा, तब तक तुम उसे दूध पिलाती रहो, यानी अपनी गोद में रखो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने काफ़ी छुपा के रखा था, लेकिन फिर उन्हें वो टाइम महसूस होने लगा कि ये कोई ने मुखबिरी कर दी है। और किब्तियों में से काफ़ी औरतों को छोड़ा गया था, वो घरों घरों में घुस घुस के हालात पता कर लेती थी, मतलब वो मुखबिरी करती थी। तो जब उन्हें डाउट हुआ कि अब ख़तरा है मेरे बच्चे के लिए, तब उसके लिए इंस्ट्रक्शन था अल्लाह ताला की तरफ से कि तुम उसे दरिया में डाल देना। यम वर्ड आया है दरिया, और ज़ाहिर है उससे नाइल रिवर मुराद है, वहाँ पे दरियाए नील है, ठीक है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का जो तफसीलात आती हैं किताबुल खुरूज उसमें, बाइबल में, ओल्ड टेस्टामेंट में, तो उसमें ये मेंशन्ड है कि उन्होंने सरकंडे से एक बास्केट बनाई और उस पे पूरा उसको लीपा पोता, यानी वो पानी से प्रोटेक्ट हो जाए, और फिर उसमें 3 महीने के बच्चे को रख कर और उसको दरिया के हवाले कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से यही हुक्म था उनको। तो उसमें हम कहा कि ना तुम खौफ करना ना रंजीदा होना, देखो तुम डरना नहीं और बिल्कुल घबराना, गम नहीं करना बच्चे का, हम तुम्हें उसे तुम्हारी तरफ लौटा देंगे, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसे रसूल बनाएंगे। इन तफसीलात से बाइबल तौरात खाली है। मतलब ये नहीं बताया गया कि अल्लाह की तरफ से था, और अल्लाह ने ये तक भी उनको इशारा दे दिया था कि हम उसको महफूज रखेंगे, रसूल बनाएंगे अपना। तो ये कुरान ने इसकी वजाहत की कि अब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को ये बता दिया गया था। फल्तक़तहु आलु फ़िरऔन, तो उसे उठा लिया फ़िरऔन के घर वालों ने। लियकून लहुम अदुव्वन व हज़ना, ताकि वो बन जाए उनके लिए दुश्मन और परेशानी का बाइस। इन्न फ़िरऔन व हामान व जुनूदहुमा कानू ख़ातिईन, यकीनन फ़िरऔन, हामान और उसके सब लश्कर ख़ताकार थे। तो हुआ ये कि जब मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक बॉक्स, जिस तरह उनको हुक्म हुआ था, वो एक बॉक्स सरकंडे का बना के उसमें बच्चे को रख के और दरिया के हवाले कर दिया, तो वो हाँ मुमकिन तौर पर वो जो नाइल रिवर की एक नहर महल से भी होकर गुज़रती थी। तो वो महल के
طرف وہ بڑھ گیا وہ باکس، اور اس میں وہ جو بچہ تھا اس کو ان کے وہ مطلب کہا نا آل فرعون نے اٹھا لیا، فرعون کے گھر والوں نے اٹھا لیا. اب یہ اگلی آیت میں آ رہا ہے نا امرات و فرعون، تو اس کو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا. یعنی جب دیکھا گیا کہ کوئی چیز بہہ کے آ رہی ہے باکس میں تو مطلب انسان بالکل ہی اسے دیکھنا چاہے گا کہ ایکچولی اس میں کیا ہے. اور جب اسے کھول کے دیکھا گیا تو بہت ہی خوبصورت سے موسیٰ علیہ السلام، اتنے اللہ پاک نے ان کے چہرے پہ اتنی جاذبیت رکھ دی تھی کہ ایک دم اٹریکٹ کرنے والا چہرہ تھا. تو فرعون کے گھر والے ممکنہ طور پر شام کی سیر کے لیے نکلے ہوں گے، یا تو بائبل میں یہ بھی آتا ہے کہ فرعون کی بیٹی کہا گیا، بیوی نہیں کہا گیا وہاں پہ اس خاتون کو جس نے اٹھایا تھا یعنی آسیہ. تو وہ اس فرعون کی بیٹی اپنی سہیلیوں کے ساتھ فرینڈس کے ساتھ وہاں پر گھوم رہی تھی، تو اس کے ہاتھ لگ گیا. یعنی کوئی بھی اٹھائے گا تو پھر اتھارٹی کو بات پہنچائے گا نا، خبر پہنچائے گا. تو اتھارٹی کے طور پر فرعون کی عورت کو یہ خبر پہنچائی گئی. یہاں پہ اگلی آیت میں آ رہا ہے وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا میرے لیے بھی اور تمہارے لیے بھی. لا تقتلوہ، تم اسے قتل مت کرو. عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، کیا عجب کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، اور وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے. تو یہ کیا ہوا کہ فرعون کی بیوی نے، یہاں پہ امرات و فرعون آیا تو اس لیے فرعون کی بیوی ہی مانا جائے گا. اور اگر تورات کے بیان کو صحیح مانا جائے، اگر پہلی بات تو جب قرآن سے ٹکراتا ہے تو اسے چھوڑ ہی دیا جاتا ہے کہ وہ غلط ہے تو غلط ہے، لیکن ایک مطابقت اس کی نکال سکتے ہیں، ہسٹری سے ثابت ہوتا ہے. وہ یہ کہ اگر وہ فرعون کی بیٹی بھی ہو تو کوئی عجیب بات نہیں، کیونکہ یہ اتنے مکروہ عمل کرتے تھے فرعون کہ ان کے لیول کا، ان کے کف کا، ان کے برابر کے نسب کا کوئی اور خاندان کو مانتے نہیں تھے. وہ دیوتا مانتے تھے فرعون اپنے کو کہ وہ دیوتا ہے، اس کی پوجا ہوگی. تو اس کے برابر کا خاندان والے تو کوئی نہیں ہے، شادی کے لیے برابر کا خاندان دیکھا جاتا ہے. تو وہ اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون. محرمات سے نکاح کرنا بہت عام ہے، آپ ایجپشن ہسٹری پڑھیے، اپنی بہنوں سے نکاح کر لیتے تھے. تو اگر ایسا ہے تو وہ پچھلے فرعون کی بیٹی ہوئی اور اس فرعون کی بیوی ہوئی. تو بہرحال یہ کہا گیا کہ جب فرعون کی بیوی نے اسے دیکھا موسیٰ علیہ السلام کو تو کہا کہ یہ تو میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کچھ بھی مشکل تک بھی نہیں ہے نا. اب ایسے دشمن کا بچے کو اٹھا کے یہ لوگ خوش ہو رہے ہیں، اور ایسا بالکل نہیں ہے کہ ان کو یہ نہیں پتہ ہے کہ قبطی کا بچہ ہے کہ اسرائیلی بچہ ہے. ان کو 110% یقین ہوگا کہ اسرائیلی کا بچہ ہے، کیونکہ سچویشن وہ جان ہی رہے ہیں کہ حکم لگا ہوا ہے کہ اسرائیلی کے بچوں کو مار دینا ہے. تو ظاہر ہے کوئی نے ڈر کے اس کو دریا میں ڈال دیا ہے، ایک دم انڈرسٹوڈ ہے. اور نہ ہی چہرے مورے سے کنفیوز ہونے کی ضرورت تھی کہ وہ اسرائیلی بچہ ہے. وہ صاف ظاہر تھا کہ یہ قبطی وہ اسرائیلی بچہ ہے، قبطی کا کوئی بچہ نہیں ہے، اہل مصر کا بچہ نہیں ہے. تو لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہیں جس کے ہاتھ میں دلوں کی حرکت بھی ہو، پھر اس کے لیے کیا مشکل ہے. فرعون کی بیوی کا دل آ گیا اس بچے کے اوپر کہ اتنا پیارا ہے، یا تو ہم اسے اپنا کوئی کام نکال لیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے، کیا پتہ ان کے یہاں بچہ نہ ہو. یہ تحقیقی بات نہیں ہے، لیکن کیا پتہ ان کے بچہ نہ ہو. تو اس کو اتنی محبت آ گئی خاتون کو کہ اس نے کہا اسے قتل مت کرو. اب شوہر کو دیکھیے، ہے تو اتنا بڑا ظالم بادشاہ، اب بیوی نے کہا قتل مت کرو، مان گیا. اس کی مت ماری گئی تھی کہ بیوی لوگ کا اتنا پاور ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ لوگ اپنے کو کبھی کسی سے کم نہ سمجھا کریے. آپ بطور بیوی بہت انفلوئنشیل ہیں. اتنا پاور ہوتا ہے کہ ایک بادشاہ کی مت ماری گئی ایک بیوی کے کہنے سے، اسے مت مارو اور اسے ہم لوگ بچہ بنا لیں، یا یہ ہم لوگ کے کوئی کام ہی آ جائے گا. اس نے فرعون کا بھی اپنا سائڈ لیا کہ کوئی ایشو نہیں، اتنا خوبصورت بچہ ہے جس کی صلاحیتوں کو ہم اپنے مقصد کے لیے استعمال کریں گے. جب ہمارے بیچ پڑے گا تو ہماری حمایت کرے گا، قبطی بن کے رہے گا، تو اسے مت مارو. اب بیوی محترمہ کی ایک ریکویسٹ تھی اور شوہر اتنے ظالم مگر مان گئے. یہ اللہ تعالیٰ اس طرح دلوں میں بات ڈالتے ہیں. تو
اور کہا وہ انجام سے بالکل بے خبر تھے. پچھلی آیت میں بھی کہا نا فرعون حامان ان کے سب لشکر خطا کار تھے. تو مطلب یہ خطا کھا گئے, غلطی کر بیٹھے, سمجھ نہیں پائے, دماغ جو ہے اوندھ گیا تھا, بات سمجھ نہیں آئی کہ ہم سب کو مار رہے ہیں اور اس کو خالی بیوی کے کہنے سے روک رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا کہ اتنے بڑے بڑے بادشاہوں کی عقل بھی کس طرح سے کام نہیں کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں. اور یہاں پہ بھی کہا گیا وہم لا یشعرون, اور بالکل بے خبر تھے. کہنے کا مطلب وہ انجام سے بے خبر تھے کہ کس بچے کو گھر میں پالنے والے ہیں شہزادہ بنا کر, کہ یہ وہی ہے جو ان کو اٹھا کے پھینک دے گا اور ان کا انجام وہ ہو جائے گا جو ایکچولی ہوا, غرق ہو گیا فرعون. تو انجام سے بالکل بے خبر تھے, انہیں تھوڑی پتہ تھا کہ ایسا ہوگا. اور جو پچھلی آیت میں یہ کہا گیا لیکون لہم عدوا وحزنا, تاکہ ان کے لیے بن جائے دشمن اور پریشانی کا باعث. تو بچہ اٹھایا اس لیے تھوڑی تھا کہ دشمنی کرے, یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے کہا کہ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کا دشمن بنے گا, یہی دشمن بنے گا, جس کو پال پوس کے بڑا کرے گا اس کا دشمن ہو جائے گا. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا, اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل حوصلہ چھوڑے بیٹھتا تھا. إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, قریب تھا کہ وہ اس راز کو ظاہر کر دیتی اگر ہم نے اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیا ہوتا تاکہ وہ ہو جائے ایمان والوں میں سے. اب موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل تو ماں ہی کا ہوتا ہے, اپنے ہاتھ سے دریا کے حوالے کیا. اب دل ڈول تو رہا ہی ہوگا, بالکل اڑے جاتی تھی اس کی طبیعت کی, اب مطلب کیا ہوگا. اور پھر جب محل میں اس بچے کو اٹھا لیا گیا تب وہ اپنے بچے کو اپنا کہنے کے لیے ماں کتنا بے قرار رہے گی, وہ ہر ماں جانتی ہے نا کہ میرا بچہ ہے. تو بے قرار ہو کے قریب تھا کہ وہ بول دے کہ یہ میرا بچہ ہے, لیکن اس نے اپنے اللہ تعالیٰ نے اتنی مضبوطی دی ان کے قلب کو کہ وہ اپنے آپ کو بچا پائیں اور نہیں بولیں کہ یہ میرا بچہ ہے. ورنہ جیسے یہ بولتی سارا پردہ فاش ہو جاتا اور پھر وہ وہی ہوتا جو باقی بچوں کے ساتھ ہو رہا تھا وہاں پر. وقالت لأختہ قصیہ, اور اس نے موسیٰ کی بہن سے کہا تو اس سے پیچھے پیچھے جا. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون, تو وہ اس کو دور سے دیکھتی رہی اور انہیں احساس بھی نہ ہوا. موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی, 3 بھائی بہن تھے تب تک, یعنی کہ سب سے بڑی جو بہن تھی جس کا یہاں ذکر آ رہا ہے ان کا نام مریم تھا, اور یہ موسیٰ علیہ السلام سے قریب 10-12 سال بڑی تھیں. ان دونوں کے درمیان میں بھائی تھے ہارون علیہ السلام, اور ہارون علیہ السلام زندہ اس لیے بچے ہوں گے کہ شاید تب تک یہ قانون نہیں لگا ہوگا. پھر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ٹائم یہ قانون لگ چکا تھا, مار دینے والا بیٹوں کو. تو بہرحال ایک بیٹا اور ایک بیٹی ان کے پاس آلریڈی تھے. تو اچھا خاصا 10-12 سال کی لڑکی, تو ماں نے کہا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ, مطلب دیکھتی رہو. ماں کا دل کیسے مانے گا نا پانی میں بچے کو بہانے کے بعد, تو کہا پیچھے پیچھے جاؤ. تو وہ تورات میں آتا ہے اتنی ہوشیار تھی وہ کہ وہ بہت ہی آہستہ سے ایک دم سیر کرنے کی طرح سے وہ فالو کرتی رہی بچے کے باکس کو کہ وہ کدھر جا رہا ہے. اور اس نے اپنی آنکھوں سے سب دیکھا کہ یہ کن لوگوں نے اٹھایا, پھر محل میں چلا گیا. اور پھر وہ جیسے اب 10-12 سال کا بچہ ہی تو سمجھا جائے گا, تو بچوں کی طرح سے وہ محل میں بھی داخل ہو گئی اور اس نے سارے حالات کا معائنہ بھی کرتی رہی کہ ایکچولی کیا چل رہا ہے ریلیٹڈ ٹو دیٹ چائلڈ, ریلیٹڈ ٹو مائی بردر. تو وہ دیکھتی رہی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا, یعنی یہ اس کی خبر لے رہی ہے, یہ کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوا کیونکہ وہ بھی بچی ہی تھیں. تو کسی کو ڈاؤٹ نہیں ہوا کہ یہ یہاں پر فالو کرتی بھی آئی ہے باقاعدہ طور سے. وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ, اور ہم نے ان سے پہلے ہی حرام کر دیا تھا تمام دودھ پلانے والی عورتیں. فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون, تو اس لڑکی نے ان سے کہا کیا میں تمہیں ایک ایسے گھر والوں کے بارے میں بتاؤں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان بلند ہے کہ اب ان کے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے پرومس کیا تھا نا کہ تمہاری گود میں پہنچا دیں گے, بس تم اپنے دل کو قرار سے پکڑے بیٹھی رہنا.
تو اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کسی بھی عورت کے چھاتی کو منہ ہی نہیں لگاتے تھے. مطلب جب بچہ ملکہ نے لے لیا تو اب وہ ایک شہزادہ ہو گیا. اب شہزادے کے لیے بیسٹ پاسبل ارینجمنٹ کیا جائے گا کہ نہیں, تو ان لوگوں نے اس کے دودھ کا ارینجمنٹ کرنا شروع کیا کہ کوئی دایا اس کے لیے لگا لیں جو کہ اس کو دودھ پلائے. تو جتنی بھی ڈایا لائی جاتی تو موسیٰ علیہ السلام بیبی موسیٰ کا منہ ہی نہیں لگاتے اور کسی کا بھی جو ہے وہ نپل پکڑتے ہی نہیں. سب پریشان کہ ملکہ کا بچہ ہے, بھائی کچھ تو کرنا ہی ہے. تو یہ لڑکی جو ہے, جو ایسا لگ رہا تھا کہ بس خالی گھوم رہی ہے, دیکھ رہی ہے یہ ہوا ہے, بچہ نکلا ہے, تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک فیملی بتاتی ہوں جو نہ صرف اس کو فیڈ کرا دے گی عورت, بلکہ وہ اس کی اچھی پرورش کرنے والی بھی ہوگی. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے ٹائم میں یہ رائج تھا کہ بچے پیدا ہوتے تھے تو رورل ایریا میں پلنے کے لیے عورتیں لے جاتی تھیں اجرت پر. ان کو اس کی اجرت دی جاتی کہ دودھ بھی پلائیں گی, لینگویج بھی سکھائیں گی, اپنے پاس رکھیں گی بہت کچھ سال تک. تو اس طرح سے اس لڑکی نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے کہ نہ صرف وہ مطلب دودھ پلانے کے لیے ایک ماں بتا دوں, بلکہ وہ پال بھی دیں گے آپ کے بچے کو اور بہت اچھی طرح سے پالیں گی, ناصحون میں سے ہوگی وہ فیملی. فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا, تو یوں ہم نے اسے لوٹا دیا اس کی والدہ کے پاس تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں. ولا تحزن ولتعلم ان وعد اللہ حق, اور وہ رنجیدہ نہ ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. ولکن اکثرہم لا یعلمون, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. تو اس طرح سے وہ فیملی بتا دیا اپنی ماں کو, اور ان کی ماں کو بلایا گیا آنن فانن, اور بیبی موسیٰ نے اس چھاتی کو پکڑ لیا اور پیٹ بھر کے دودھ پیا. تو اب فائنل ہو گیا کہ اب یہی عورت اس بچے کو دودھ پلائے گی. وہ تو شاہی خاندان سے تھا اور وہ اور تو اور اس پہ ان کو اجرت بھی ملی. تورات میں آتا ہے کہ مطلب اس کو اجرت بھی دی گئی دودھ پلانے کی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو انسان اپنی بیوی بچوں کو کے لیے روزی کے لیے مشقتیں اٹھائے تو اور اس میں اللہ کی خوشنودی بھی اسے مقصود ہو, تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے موسیٰ کی ماں کہ اپنے بچے کو دودھ پلا کے اسے اجرت بھی ملی. سبحان اللہ. یعنی کہ جب کوئی مومن, جب کوئی مسلمان حلال رزق کی تلاش میں پریشانیاں اٹھاتا ہے لیکن حلال ہی کمانا چاہتا ہے, تو صرف روزی نہیں کما رہا ہے, بیوی بچوں کے لیے روزی بھی مل رہی ہے چونکہ اسے اللہ کا خوف ہے اور اللہ کی رضا مطلوب ہے, تو اس کی وجہ سے اجر بھی مل رہا ہے, روزی بھی مل رہی ہے, اجر بھی مل رہا ہے. اس طرح مثال ہمارے پیارے نبی نے پیاری سی دی کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی مثال ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے ہی بچے کو دودھ پلایا اور اجرت باہر سے مل رہی ہے ان کو. ہاں, ابھی ان کی ایک اور میں ہوتا تو خالی دودھ ہی پلاتی, کون ان کا پیمنٹ دینا تھا نا, لیکن پیمنٹ بھی مل رہا ہے اور اپنے ہی بچے کو اپنے سینے سے لگا کے ان کو جو جذباتی سکون ہے وہ بھی مل رہا ہے, ڈبل چیزیں. تو اس طرح آل فرعون کے گھر والوں نے ان کو اجرت پہ انہی سے بچے کو پلوایا اور انہی کا دودھ پلایا, اور اس طرح اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا کہ وہ غم نہ کھائیں کہ اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کر دیا, اور اللہ کا وعدہ سچا ہے. ہم سے اور آپ سے بھی ہمارے رب نے بہت سارے وعدے کیے ہیں قرآن حکیم میں, اس بات کے اوپر پورا اتریں, پھر ہم دیکھیں گے کہ اللہ کا وعدہ یقیناً سچا ہی ہے, اور اللہ سے سزا سچا وعدہ کرنے والا کون ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں, سمجھتے ہی نہیں ہیں اس بات کو. اس بات کی گہرائی تک وہی پہنچے گا نا جو اس پہ عمل کر کے دیکھے. تو جب عمل نہیں کریں گے تو انہیں نہیں پتہ ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس کا مطلب ہی ایکچولی کیا ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور جب موسیٰ اپنی جوانی کو پہنچ گیا اور ہر لحاظ سے توانا ہو گیا تو ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا. وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں نیکوکاروں کا. موسیٰ علیہ السلام
प्रिंस की तरह पले बड़े, शान से रहते थे, खूबसूरत लिबास पहनते थे और बहुत हैंडसम थे। तौरात में ये भी आता है। और ये जो जिस वक्त के बारे में ये मेंशन किया जा रहा है कि अपनी जवानी को पहुंच गए तो अल्लाह ने उन्हें इल्म और हुक्म अता किया। तो यहाँ पर हुक्म से मुराद नबूवत नहीं है, हुक्म से मुराद हिकमत है, क़ुव्वत फ़ैसला है, दानाई है, समझ है, कॉम्प्रिहेंशन लेवल है, तो ये मुराद है। और इल्म, बहुत सारा इल्म उनको, हाँ, क्योंकि वो थे तो इसराइली पैदाइशी, लेकिन वो तो महल में पले बढ़े हैं, तो वो महल में ज़ाहिर है कि जो हुक्काम होते हैं उनके बच्चों की आला तालीम का इंतज़ाम किया जाता है। ऑल्सो द सराउंडिंग इज़ द सोर्स ऑफ सीकिंग नॉलेज। पॉलिटिक्स की बातें होती हैं, प्लान सेट होते हैं, फाइनेंस की बातें होती हैं, वो सब माहौल में रहने से जो प्रिंस होता है वो अपने आप ही मतलब वो सारी चीज़ें सीख जाता है ना माहौल से। तो बहुत सारा इल्म उन्हें उस महल में पलने से मिला और वो नहायत हैंडसम थे उस एज में। और जो उसमें उसके अलावा अल्लाह ताला कह रहे हैं हम इसी तरह नेकोकारों को बदला दिया करते हैं। इससे साफ जाहिर है कि ये नबूवत मुराद नहीं है, हुक्म से मुराद नबूवत नहीं है, क्योंकि नबूवत किसी के नेक अमल का बदला नहीं होता है ना, ये अल्लाह की खालिस चुनाव होता है कि किसको नबी बनाए, वो किसी के अच्छे अमल करने से नबी नहीं बनता। तो यहाँ पे इल्म और हिकमत मुराद है। वदखलल मदीनता अला हिना गफलत मिन अहलिहा, और एक रोज़ वो शहर में दाखिल हुआ ऐसे वक्त जबकि उसके बासी गफलत में पड़े सो रहे थे। फवजद फ़ीहा रजुलैन यक़्ततिलान, तो उसने वहाँ पाया दो अशख़ास को आपस में लड़ते हुए। हाज़ा मिन शिअतिही व हाज़ा मिन अदुव्विही, एक उसकी कौम में से था और दूसरा उसके दुश्मनों में से। फ़स्तग़ासहुल्लज़ी मिन शिअतिही अलल्लज़ी मिन अदुव्विही, तो मदद मांगी मूसा से उसने जो उसकी कौम में से था उसके ख़िलाफ़ जो उसके दुश्मन कौम से था। क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान फ़वकज़हु मूसा फ़क़ज़ा अलैहि, तो मूसा ने उसको एक मुक्का रसीद किया और उसका काम तमाम कर दिया। क़ाल हाज़ा मिन अमलि शैतान, ये देखते ही पुकार उठे कि ये तो शैतान का अमल है। इन्नहु अदुव्वुम मुदिल्लुम मुबीन, यकीनन वो दुश्मन है और गुमराह करने वाला। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वदखलल मदीना, और वो मदीना में शहर में दाखिल हुए। ये शहर मिस्र का जो शहर उस वक्त कैपिटल था मुम्फस, वहाँ पर दाखिल हुए क्यों, अब वहीं पे तो रहते थे। दाखिल हुए इस तरह कि जो हुकाम के महल्लात होते हैं वो एक्चुअली एकदम शहर के घनी बस्ती से अलग होते हैं, दूर के इलाके पे होते हैं, तो वो तो महलों में रहते थे। तो वो जो वहाँ इसराइलियों का इलाका था जहाँ पे वो रहते बसते थे उसमें वो बहुत आया जाया करते थे। अब जाहिर है कि किस माँ के गोद में पले, चीज़ें उन्हें पहले से क्लियर हैं कि वो इसराइली हैं ना कि क़िब्ती हैं, तो उनकी वो और इसराइलियों पे इतना जुल्म होता हुआ देखकर वो अक्सर ही उनके दरमियान में जाया करते थे, जो कुछ मुमकिन हो सकता उनकी मदद किया करते थे, और जहाँ तक हो सकता फ़िरौन से उनके मुताल्लिक जो क़वानीन हैं उसमें ढील करवाते थे। ये मूसा अलैहिस्सलाम की ही कोशिश थी कि उनको वीकली ऑफ मिलना शुरू हुआ था, पहले कोई ऑफ़ नहीं होता था, काम से कोई छुट्टी नहीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से कहा कि अब ये लोग सब दिन काम करेंगे तो बहुत ही थक जाएंगे, फिर हम इनकी क़ुव्वत और सलाहियतों को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इनको एक दिन छुट्टी दीजिए। मतलब उनकी हमदर्दी तो थी मज़लूम कौम से, लेकिन हिकमत के साथ वो वहाँ से कुछ ना कुछ रिलैक्सेशन लेते रहते थे। तो ये बीच के थे ना, इधर अपनी कौम है, उधर जो है बादशाह जो है उसके मुँह बोले बेटे हैं। तो इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम की हमदर्दियाँ बहुत थीं और सबके नोटिस में ये बातें आने लगी थीं जब तक वो जवानी को पहुँचे हैं। तौरात की माने तो ये जो वाक़या यहाँ पे कुरान मेंशन कर रहे हैं 18-20 साल की उम्र के थे तभी की बातें हैं। तो वो इतनी एज में जाने लगे थे इसराइली बस्तियों में और उनके साथ हमदर्दियाँ करने लगे थे और जो कुछ उनसे मुमकिन हो सकता उनकी हेल्प करते थे।
تو ایک دن جب وہ اپنے محل سے نکل کر شہر میں بستی میں داخل ہو رہے تھے تو دخل ورڈ استعمال ہوا ہے کہ اس شہر میں وہ داخل ہوئے اس وقت جب لوگ غفلت میں، یعنی کہ یا تو ارلی مارننگ ہوگا کہ ابھی سو کر نہیں اٹھے، یا لیٹ نائٹ ہوگا کہ سب سو چکے، یا تو قیلولہ کا وقت ہوگا کہ تیز گرمی میں دوپہر کا وقت ہوگا کہ سب سو رہے ہیں، یعنی وہاں کوئی نہیں تھا، خالی 2 آدمی لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک ان کی اپنے شیعتی من شیعتی ہی آیا ہے، ان کی اپنوں میں سے تھا، یعنی کہ پھر اسرائیلی تھا وہ، اور ایک جو تھا دشمن قوم سے، یعنی کہ وہ قبطی تھا، تو یہ دونوں جھگڑا کر رہے تھے۔ اس دونوں میں لڑائی میں جو اسرائیلی تھا اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی، التجا کی، اور اس کے خلاف جو قبطی تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے مطلب پہلے پورا کانٹیکس بھی سمجھیے کہ مظلوم قوم ہے اور ظالم قوم جو ہے قبطی، وہ ظاہر ہے ان کا ہر انڈیویژول اتنا پاورفل ہوگا۔ ابھی آپ پورا سیناریو یہاں اپنے ملک میں بھی جان ہی رہے ہیں کہ جب ظالم لوگوں کے پاس پاور آتی ہے تو ان کا ہر ایک بھی اتنا پاورفل ہو جاتا ہے کہ وہ مظلوم کے اوپر اپنی دھاک جمائے رہنا چاہتا ہے اور ظلم کرتا ہے، چھوٹا بھی، خالی اوپر کے لوگ نہیں، نیچے کے لوگ بھی۔ تو یہ جھگڑے اور یہ ظلم عام ہوگا، تو یہ ایک عام قبطی مار رہا ہوگا اسرائیلی کو، تو ان کو لگا کہ مظلوم کی وہ مدد کریں، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو روکنے کے لیے بس ایک مکہ ہی رسید کیا، ٹھیک ہے، یہاں پہ قذا ہوا آیا ہے، تو قذ کا معنی تھپڑ بھی ہوتا ہے، مکہ بھی ہوتا ہے، لیکن تھپڑ سے کوئی مر نہیں جاتا، مکہ ہو سکتا ہے کہ اس کو ایسی ویسی جگہ پہ لگ گیا ہو کہ اس کی موت واقع ہو گئی۔ جیسے ہی یہ ہوا ویسے ہی وہ سمجھ گئے موسیٰ علیہ السلام کی یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو غلطی ہو گئی، اور یہ تو فوراً عمل شیطان بتایا کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، کہ مطلب کسی کی جان چلی گئی اور شیطان کا یہ پورا پلان رہا ہوگا اور اس نے مجھے غصے میں دلا کے اور یہ کام کرا لیا، اور پورا اس کو شیطان کی طرف منسوب کیا کہ وہ تو ہے ہی انسانیت کا دشمن اور گمراہ کرنے والا، تو یہ شیطانی کام ہے، یعنی فوراً انسٹنٹلی ان کو ریگریٹ ہونے لگا، بہت مطلب ان کو پچھتاوا ہونے لگا کہ یہ ان سے کتنا بڑا گناہ کیسے ہو گیا، بہت زیادہ وہ ریگریٹ فیل کرنے لگے، فوراً توبہ کی، قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، عرض کیا اے میرے پروردگار میں نے تو اپنی جان پر ظلم کر لیا، بس تو مجھے بخش دے، تو اللہ نے اسے بخش دیا، انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی ہے بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ فوراً پلٹے، اللہ کی طرف رجوع کیا، وہ تو مر ہی گیا تھا، لیکن انہوں نے انسٹنٹلی اللہ کی طرف رجوع کیا اور کہا کہ رب میں نے اپنے نفس پر ظلم کر ڈالا، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بس آپ مجھے بخش دیجئے، فغفر لی، بس آپ مجھے بخش دیجئے۔ غفرہ کا معنی معاف کرنا بھی ہوتا ہے، غفرہ کا معنی ڈھانپ دینا بھی ہوتا ہے، چھپا دینا، تو اس میں دونوں ہی معنی آ ہی رہا ہے کہ اے اللہ میرے اس گناہ کو چھپا دے، یہ آیا نہ ہونے پائے، اور مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فغفر لہ، پس اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، اور بے شک اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ گناہ کوئی بھی ہو جائے فوری توبہ کرنا چاہیے، اور فوری توبہ اللہ پاک ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور معاف کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں۔ ہاں تو لیکن دھیان رہنا کہ وہ کوئی قتل عمد نہیں تھا، قتل خطا تھا، قتل خطا وہ بھی مظلوم کی مدد کرنے میں انہوں نے ایک ایکشن لیا تھا جو کہ ایک اپریشیبل کام تھا، اور اس درمیان میں وہ اس کی جان چلی گئی، تو یہ قطعی قتل خطا تھا، قتل عمد نہیں تھا۔ افسوس کے ساتھ وہ تورات میں کیا کیا لکھ کے چھوڑا ہے، اس کو کہتے ہیں موسیٰ نے اسے مار ڈالا، پھر اسے جلدی سے اس کی لاش کو چھپا دیا، اس طرح سے مینشنڈ ہے۔ قرآن نے اپنے سارے رسولوں کے جو سیرتوں کو داغدار کیا تھا نا، انہوں نے اس سب کو صاف کیا ہے اور واضح کیا کہ کس طرح قتل ہوا تھا، وہ قطعی قتل خطا تھا، تو قتل خطا تو ہو ہی سکتا ہے۔
قال رب بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اس نے کہا پروردگار بس سبب اس احسان کے جو تو نے مجھ پر کیا، اب میں عہد کرتا ہوں کہ کبھی گنہگاروں کے مددگار نہیں بنوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ پاک آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے نا، اب میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اب یہ احسان سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یہ کہ چھپانے کے لیے انہوں نے دعا کی تھی اور وہ اس دن عیان نہیں ہوا، وہ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی یعنی ڈھانپ لیا۔ دوسرا، ان کے دل نے یہ احساس کر لیا تھا کہ اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کیا آپ کو اللہ کے پاس سے جواب آتے ہیں؟ جب آپ اپنے مسلح کو بھگا کے، اور پانی سے نہیں آنسوؤں سے خوب دعا کرتے ہیں، کچھ بھی مانگتے ہیں، تو اللہ کے پاس سے جواب آتے ہیں آپ کے پاس؟ الحمدللہ۔ گویا موسیٰ علیہ السلام ابھی نبی نہیں تھے، لیکن ان کو اللہ کے پاس سے جواب آ گیا تھا۔ ایک قلبی سکون ملتا ہے نا، کبھی کبھی کوئی چیز مانگتے رہو، دعا کرتے رہو، سکون نہیں ملتا، لیکن جس دن بہت گڑ گڑا کے مانگو تو اس کے بعد ایسا سکون آتا ہے کہ لگتا ہے بس اب سن لی گئی، اب پہنچ گئی، اور توبہ رہتی ہے تو لگتا ہے اب معاف کر دیا گیا نا۔ یہ جواب ہے جو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، بت نہیں دیتے کبھی، اللہ تعالیٰ جواب بھیجتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مستجیب الدعوات ہے نا، دعاؤں کو سننے والے اور جواب دینے والے۔ تو ان کو یہ احساس کہیں نہ کہیں ہو گیا کہ اللہ نے معاف کر دیا، تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور وعدہ کیا اللہ تعالیٰ سے کہ اب میں ظالموں کا مددگار نہیں بنوں گا۔ اس سے مفسرون نے یہ پوائنٹ بھی نکالا ہے کہ اس دن سے انہوں نے طے کر لیا کہ یہ بہت ہو گیا، اب فرعون اور آل فرعون کے ہیلپ نہیں کروں گا۔ کہنے کا مطلب اب ان کا حصہ بن کے نہیں رہوں گا، اب ان سے قطع تعلق کر لوں گا، کیونکہ وہ ظالم لوگ ہیں، وہ مجرمین ہیں۔ یہاں پہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے جو میرے اوپر احسان کیا ہے نا، میری توبہ قبول کر کے، میرے گناہ کو ڈھانپ کے، اب میں مجرموں کا ساتھ نہیں دوں گا۔ تو اب پھر انہوں نے فرعون سے علیحدگی اختیار کرنے کی ٹھان ہی چکے تھے کہ اب ان کا بن کے نہیں رہوں گا، ان کا ریپرزینٹیٹیو بن کے ان کے کام میں مدد کرنا نہیں کروں گا، ناٹ اینی مور۔ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ، تو اس نے صبح کی شہر میں کہ وہ خوف زدہ تھا اور چوکنا بھی۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ، تو اچانک اس نے دیکھا جس شخص نے کل اسے مدد مانگی تھی وہی پھر آج فریاد کر رہا ہے۔ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ، موسیٰ نے کہا کہ تم تو ایک کھلے ہوئے شریر آدمی معلوم ہوتے ہو۔ اب اگلا دن جب آیا، ایک دن تو بالکل چھپا ہوا تھا یہ پورا کیس، اگلا دن جب آیا تو وہ پھر جب نکلے سڑکوں پہ، تو ایک تو کہہ رہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی خائف یترقب، کہ وہ خوف زدہ بھی تھے اور چوکنے بھی۔ ظاہر ہے کوئی اتنا بڑا گناہ ہو جائے گا تو ڈر بھی رہے گا، یہ فطری ڈر ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ چوکنے بھی تھے کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ نکلے سڑکوں پہ تو دیکھ رہے ہیں وہی شخص جس نے کل مدد مانگی تھی اور جس کی مدد کرنے کی وجہ سے انہوں نے مکہ مارا تھا قبطی کو، وہ پھر دوسرے سے لڑ رہا ہے، اور آج پھر ایک اور سے لڑ رہا ہے، اور پھر وہ فریاد کر رہا ہے ان سے کہ میری ہیلپ کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام غصے میں اس کو ڈانٹنا شروع ہو گئے کہ تم تو بالکل شریر آدمی معلوم ہوتے ہو، تم روز کسی سے پنگا لیے رہتے ہو۔ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا، پھر جب اس نے پکڑنا چاہا اس کو جو ان دونوں کا دشمن تھا، قَالَ يَا مُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ، تو وہ چیخ اٹھا، اے موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہو جس طرح تم نے کل ایک شخص کو مار ڈالا تھا؟ وَإِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي الْأَرْضِ، تو تم صرف یہی چاہتے ہو کہ تم ملک میں بڑے جابر بن جاؤ۔ وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ، اور تم نہیں چاہتے ہو کہ اصلاح کرنے والوں میں سے بنو۔ اب سین تو یہ تھا کہ ہیلپ مانگی تھی اسرائیلی نے اور جھگڑا پھر سے کسی قبطی سے ہی تھا، تو ڈانٹ تو لگائی موسیٰ علیہ السلام نے اسرائیلی کو کہ تم بڑے شریر آدمی ہو، تم پھر سے آج جھگڑ رہے ہو، اور دیکھ رہے تھے کہ قبطی اس کے اوپر قابض ہوگا،
تو قبطی کو مارنے یا روکنے چلے تو چونکہ ڈاٹا تو اسرائیلی کو تھا کہ تم ہی بہت عجیب آدمی معلوم ہوتے ہو، تو وہ سمجھا کہ موسیٰ میری طرف آج بڑھ رہے ہیں مارنے کے لیے، ڈاٹا اس کو تھا اور بڑھ رہے تھے دشمن قوم یعنی قبطی جو اس کے ساتھ لڑ رہا تھا اس کی طرف، تو وہ ڈر کے مار کے میری طرف آج موسیٰ مجھے نہ مار دیں، تو اس نے اگل دیا کہ اے موسیٰ یہ تم آج مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، جس طرح کل تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا اور تم جابر بن کے رہنا چاہتے ہو اور تم اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے ہو۔ اس نے اپنی اوقات دکھا دی، جس کی مدد موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی، اس نے یہ اپنی اوقات دکھا دی کہ وہ کس طرح کا انسان تھا۔ اس نے کل کا واقعہ پورا اگل کے رکھ دیا، ابھی تک چھپا تھا اب آیا ہو گیا، ایک کو تو پتہ چل گیا نا جس کے ساتھ جھگڑا ہو رہا تھا، ظاہر ہے اس نے مخبری کر دی۔ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ، اور ایک شخص آیا شہر کے آخری کنارے سے دوڑتا ہوا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، اس نے کہا اے موسیٰ آیان حکومت تمہارے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کر دیں، فاخرج انی لک من الناصحین، تو تم یہاں سے نکل جاؤ میں تمہارا خیرخواہوں میں سے ہوں۔ اب جب اس نے اگل دیا تھا تو وہ قبطی نے جا کے مخبری کر دی اور وہاں پہ پلاننگ ہونے لگی کہ ہاں یہ موسیٰ ہیں تو اسی میں سے اسرائیلی میں سے تو مدد تو انہی کی کریں گے، کہیں یہ پوری جمعیت نہ بن جائے اور کہیں یہ لوگ جو ہے اس طرح ریبولٹ نہ کر دیں، تو اب یہ موسیٰ کو قتل کر دینے میں ہی عقل مندی ہے۔ اب یہ میٹنگ ہونے لگی آیان سلطنت کے درمیان، لیکن اس میں سے موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیرخواہ جو پاسبلی اسرائیلی ہوگا، اور اگر قبطی ہو اور خیرخواہ ہو، ایسا بھی بالکل ممکن ہے، سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے ہیں، جیسے کہ فرعون کے آیان سلطنت میں سب قبطی تھوڑی تھے، کچھ اسرائیلی غدار بھی تھے، اپنی ہی قوم پہ ظلم کرتے تھے قبطیوں کے ساتھ مل کے، تو سب لوگ ایک طرح کے نہیں ہوتے، نہ سارے اچھے سب پوری قوم اور نہ پوری قوم بری۔ تو بہرحال تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک شخص نے مطلب ادھر سے دوڑتا ہوا ہے محلات کی طرف سے جدھر ادھر وہاں میٹنگز چل رہی تھی، کہ وہ آ کے بتا دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم کو قتل کرنے کا پلان کرے، تم یہاں سے نکل جاؤ، تم یقین مانو میں تمہارے خیرخواہوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، تو وہ نکلا وہاں سے ڈرتے ڈرتے بڑا چوکنا ہو کر، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور اس نے دعا کی کہ میرے پروردگار مجھے ان ظالموں کی قوم سے نجات دے دیں۔ تو جب انہیں یقین ہو چلا کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوگا، فاش تو ہو ہی گیا ہے پردہ، تو انہوں نے بہت ڈرتے ڈرتے لیکن ہوشیار ہو کر شہر سے نکلنے کا ہی پلان کیا، اور یہ شہر تو پورا مصر ہی یہاں پہ مراد ہے کہ اس شہر سے نکل کے مصر کی دوسری سرزمین پہ بھی سیف رہنا ممکن نہیں تھا، لہٰذا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ دیکھیے ہم لوگوں کو ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، غلطی ہو تو، مدد کی ضرورت ہو تو، کچھ بھی نہیں ہو تو اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے دے، یعنی پلان تو انہوں نے سیٹ کر ہی لیا تھا کہ اب ان کی مدد مجھے تو نہیں کرنی ہے، پھر حالات بھی ایسے آ گئے کہ اب ان کو چھوڑ کے نکل ہی جانا ہے، تو بس اپنی جان کو لے کے وہاں سے نکل گئے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آیت نمبر 21 تک ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ویک آیت نمبر 22 آنورڈز۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم قرآن مجید پڑھا سنا اس انداز میں کریں کہ اس سے ہدایت اخذ کریں اور ہماری زندگیاں ہدایت سے پر ہو جائیں، اور قرآن مجید کے ذریعے یہ چمکنے دمکنے لگیں، اور قرآن مجید روز آخرت ہماری شفاعت کرنے والا بنے اور دنیا میں ہمارا ہادی اور رہنما بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔